بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے، آپ 1000 روپے لے لو اور دونوں سی دو۔ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آواز لگا رہا تھا کہ آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی بولا، سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے، تو آپ آلو کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار، چپ ہو جا، میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا، ایک سفید رنگ کا کنڈوم دینا۔ دکاندار، سفید ہی کیوں؟ آدمی، پڑوسن کا شوہر گزر گیا ہے، افسوس کرنے جانا ہے۔ ایک کنواری لڑکی پیشاب ٹیسٹ کروانے گئی، اس کی رپورٹ کسی اور کی رپورٹ سے بدل گئی۔ ڈاکٹر دیکھ کر بولا، آپ کو تو بچہ ہونے والا ہے۔ لڑکی بولی، اف، اب تو انگلی پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ مریض، آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملی۔ فیصل آبادی ڈاکٹر، لو دسو، اوے ماما او تے میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا ہے کہ نہیں۔ ایک مرغی 21 دن انڈوں پر بیٹھی رہی، صرف ایک چوزا نکالا، وہ بھی ناراض نظر آ رہا تھا۔ مرغی نے وجہ پوچھی تو چوزے نے غصے سے کہا، مجھے کیوں نکالا؟ مرغی غصے سے بولی، وے بے غیرتا، چوزا بن، نواز شریف نہ بن۔ آدمی، آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی ملازمت پر کیوں رکھتے ہیں؟ افسر، کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ جو آج کل حالات ہیں، کسی عامل بابا کو پیسے دے کر محبوب قابو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ پیسے محبوب کو دے کر اسے قابو کر لیں۔ سردار جی کی کسی سے لڑائی ہو گئی۔ سردار نے اس آدمی کو غصے سے کہا، مجھ سے پنگا مت لو، کل میں نے ایک آدمی کو اتنا مارا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکلی۔ اس آدمی نے گھبرا کر پوچھا، آواز کیوں نہیں نکلی؟ سردار نے کہا، کیونکہ وہ گونگا تھا۔ پپو کی بہن کو پولیس والوں نے قبرستان میں 2 لڑکوں کے ساتھ پکڑ لیا اور فحاشی پھیلانے کے الزام میں تھانے دار کے سامنے پیش کیا۔ تھانے دار نے ایک لڑکے سے پوچھا، کون ہوتے ہو اور وہاں کیا کر رہے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی کمہار ہوندیاں میں وہاں بانسری بجا رہا تھا۔ تھانے دار نے 50 روپے لے کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے لڑکے سے وہی سوال کیا، کون ہوتے ہو اور وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ لڑکا بھی کمہار نکلا اور بانسری بجا رہا تھا۔ اس کی 50 روپے میں جان چھوٹ گئی۔ اب پپو کی بہن کی باری آئی تو تھانے دار نے پوچھا، تم بھی بانسری بجا رہی ہوگی؟ لڑکی بولی، نہیں جی تھانے دار صاحب، میرا نام بانسری ہے۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا۔ کسی کی قمیض غائب تھی اور کوئی اپنی شلوار ڈھونڈ رہا تھا۔ شیخ بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ صاحب آپ کیوں رو رہے ہو؟ شیخ بولا، کمینہ میرا ناپ لے گیا۔ پپو نے سردار سے کہا، یار میں نیند کی گولیاں کھا کر لیٹتا ہوں، پھر بھی نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ سردار نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ پپو نے پوچھا، کون سا؟ سردار نے کہا، یار تو ایک بار پستول کی گولی کھا کر دیکھ۔ ایک بھکاری سردار کے گھر گیا اور پوچھا، کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ سردار نے پوچھا، فریج والا سالن کھا لو گے؟ بھکاری نے کہا، جی جی کھا لوں گا۔ سردار نے کہا، پھر دعا کرو مجھے کہیں سے کوئی فریج مل جائے۔ ایک سردار بہت پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، سردار جی کیا بات ہے؟ سردار نے کہا، میں نے اپنا انگوٹھا کٹوانا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، وہ کیوں؟ سردار بولا، میں شناختی کارڈ بنوانے گیا تو انہوں نے کہا اس پر تمہارا انگوٹھا لگے گا۔ باپ، بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لانا۔ بیٹا، سوری ابو میں گیم کھیل رہا ہوں۔
میں نہیں لا سکتا۔ دوسرا بیٹا: ابو یہ تو ہے ہی بدتمیز، جائیں آپ خود جا کر پی لیں۔ ایک پٹھان اپنی معشوق کی سوچ میں بیٹھا بولا، میں پی کر نہیں بہکتا، اسے دیکھ کر بہک جاتا ہوں، یہ بتا شراب حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے پٹھان کی ماں بولی، کمینے، شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ ایک پنجابی پٹھان کے پاس بیٹھا تھا تو پنجابی نے پد مار دیا۔ پٹھان بولا، یہ کیسا آواز نکالا ہے تو نے؟ پنجابی بولا، خان صاحب یہ ہماری خاندانی رنگ ٹون ہے۔ لڑکیاں کتنا ہی فیشل اور میک اپ کر لیں پھر بھی ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ لڑکے ایک مرتبہ صابن سے منہ دھو لیں تو 4 دن تک ان کے لشکارے ہی نہیں جاتے۔ بیوی، بیگم اور وائف میں کیا فرق ہے؟ شیدہ، کچھ خاص نہیں، یہ بھی انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں۔ میں چندر مکھی، تو سورج مکھی، تو مجھ سے دکھی، میں تجھ سے دکھی، ایسا کر بلڈنگ سے کود جا، میں بھی سکھی تو بھی سکھی۔ ایک پٹھان سہاگ رات کو کچھ کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی بولی، خان جی میری ٹانگوں کے درمیان سوراخ ہے۔ پٹھان، تبھی میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک کنجوس آدمی کو اس کے دوستوں نے مسجد کے لیے چندہ دینے کو کہا۔ اس نے جھٹ سے 50 روپے کا چیک لکھ دیا۔ سب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ چیک پر دستخط تو کرو۔ کنجوس بولا، معاف کیجیے گا، میں نیک کام میں اپنا نام زیر نہیں کرتا۔ استاد بتاؤ سب سے زیادہ طاقت کس کے دودھ میں ہوتی ہے؟ لڑکا، سر 18 سال کی لڑکی کے دودھ میں۔ استاد حیران ہو کر، وہ کیسے؟ لڑکا، سر اس کے دودھ کو منہ لگا کر جسم کے ان حصوں میں بھی جان آ جائے جس میں ہڈی نہ ہو تو اس سے زیادہ طاقت کس دودھ میں ہوگی؟ استاد، لکھ دی لعنت تیرے تے۔ ٹماٹر اور پیٹرول تو ٹھیک ہے، اگر فیضا بیوٹی کریم مہنگی ہوئی تو ہمارا آدھا پاکستان ویسٹ انڈیز بن جائے گا۔ نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، تھوڑی سی آنکھ کھول کے موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹھ کے میکے چلی جاتی ہیں۔